بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا گھر بازار کے ساتھ تھا اور بازار کی نکر پر ایک آدمی کی میک اپ کرنے والی اشیاء کی دکان تھی۔ وہ دکاندار بہت چالاک اور عشق مزاج انسان تھا۔ اس دکاندار کی ایک بہت بڑی عادت تھی کہ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت اس کے پاس میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے جاتی تو وہ سامنے رکھے ہوئے بریزر پر بار بار ہاتھ لگاتا اور لڑکیوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا، اور جو لڑکیاں مانگتی تو انہیں ایسی اشیاء دکھاتا جن پر لڑکیوں کی تنگ کپڑوں والی تصویریں بنی ہوتیں، اور ان تنگ کپڑوں والی لڑکیوں کی تصویروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتا اور عجیب و غریب ہنسی ہنستا۔ اس دکاندار کی اس عادت سے عورتیں بہت تنگ ہو گئی تھیں، لیکن وہ دکاندار یہ حرکات اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے بازار میں صرف یہی میک اپ کی اشیاء والی دکان تھی، اور اس کے علاوہ وہ اپنی چیزیں سستے داموں بیچتا تھا تاکہ عورتیں اور لڑکیاں اس کی دکان پر آئیں۔ اکثر اوقات عورتیں اور لڑکیاں بغیر کچھ خریدے ہی وہاں سے چلی جاتیں، لیکن جو لڑکیاں اس قسم کی ہوتیں وہ دکاندار ان کو فری میں میک اپ کا سامان دے کر اپنا کام کر لیتا۔ اس محلے کی بہت سی عورتیں اس دکاندار کی اس عادت سے بہت تنگ ہو چکی تھیں۔ جب بھی کوئی عورت جاتی تو ان کے سامنے بریزر کے اوپر بار بار ہاتھ لگاتا اور گندی گندی مسکراہٹ نکالتا اور وہ چیزیں سامنے رکھتا جن پر لڑکیوں کی ننگی تصویریں بنی ہوتیں۔ ہمارے محلے کی دوسری نکر پر ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت بیوہ تھی لیکن اس کی عمر 30 سال تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، لیکن اس کا حسن قدرتی تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی میک اپ والی اشیاء نہیں لگائی تھی، لیکن جب اس عورت نے تمام محلے کی عورتوں سے اس دکاندار کے بارے میں سنا تو اس نے بھی اس دکاندار سے وہ چیزیں خریدنے کا فیصلہ کیا اور یہ جاننا چاہا کہ کیا واقعی وہ دکاندار ایسا کرتا ہے یا ہمارے محلے کی عورتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت اس نکر والی دکان پر میک اپ کی اشیاء خریدنے کے لیے گئی۔ ابھی اس وقت بازار میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ دکاندار گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی اس نے وہی عادات دہرانا شروع کر دیں تاکہ اس عورت کو اپنے جال میں پھنسا لے، اور حتیٰ کہ اکیلا پاتے ہوئے اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کا بھی کہہ دیا۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا لیکن اس وقت وہ خاموشی سے گھر چلی آئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بازار میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے تو اسی اپنے گھر میں سے استعمال شدہ بریزر لے کر اس کی دکان میں داخل ہوئی اور اس دکاندار کو کہا کہ اس کے برابر سائز اور اسی کے برابر رنگ کا مجھے بریزر دے دو۔ جیسے اس دکاندار نے اس بریزر کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس عورت نے بازار میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے شور سے تمام بازار کے دکاندار اور تمام بازار میں موجود لوگ اس دکاندار کی دکان پر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم شور کیوں مچا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال دیا اور جب میں نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو میرا بریزر ٹوٹ گیا اور اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ میں موجود بریزر دیکھا تو وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو لوگوں نے اسی وقت اس دکاندار کو گھسیٹ کر بازار کے درمیان میں لے گئے اور مار مار کر اس کی درگت بنا دی۔ اس کے بعد وہ دکاندار اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ تم میری جان بخشوا دو، آج کے بعد کسی عورت کے ساتھ ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا۔ دوستوں، میں اس واقعے سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ کہیں بھی اگر جرم ہو رہا ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے اور اس غلط کام کو روکنے کے لیے اپنے حصے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس محلے کی تمام عورتیں مل کر اس آدمی کو سبق سکھانا چاہتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن اس پورے محلے میں صرف ایک عورت نے ہی اس کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا اور اس کو سبق سکھا کر دکھایا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس عورت کی عقل مندی بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔